بسم اللہ الرحمن الرحیم ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اور جیسے ہماری مکتب اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اہمیت اس لیے، عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے ہیں، اس کی عظمت اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جائے جس کو اس سے نسبت پیدا ہو جائے، وہ اگر مہینہ ہو تو مہینہ عظیم ہو جاتا ہے، اگر رات ہو تو رات عظمت والی رات ہو جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی جاتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 4 اور کیا امور پیش آتے ہیں، عظیم امور اس شب میں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے، اللہ کے فرشتے، والروح اور روح۔ روح سے قرآن مجید میں مراد یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لانے پر مأمور تھے، یا دیگر فرشتے جو وحی لانے پر مأمور ہیں، ان کے سردار ہیں، یا یہ کہ روح کوئی اور اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ تو یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس شب میں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، تمام امر کے ساتھ، ہر قسم کے احکام کے ساتھ۔ اب اگر آپ قدر کے اور تقدیر کے اور مقدار کے معنی کو ذہن میں دوبارہ لائیں، متوجہ ہوں، تو ہم اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں آسمانوں پر جو امور اللہ کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں، جو احکام صادر کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ اگلے سال کے لیے، اگلی شب قدر تک کے لیے، ان امور کو لے کر آسمانوں سے ان کے اجرا کے لیے، ان کو بجا لانے کے لیے فرشتے اور روح زمین پر نازل ہوتے، نیچے اترتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر امر کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ۔ اور اس میں ایک اور نقطے کا ہم اضافہ کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خود اس شب میں قرآن کا نزول سرنوشت ساز، انسانیت کی تاریخ کے عظیم ترین انقلاب جس کا نام اسلام ہے، اس کے آغاز کی بنیاد، اس کا نصاب، اس کا سلیبس، یعنی قرآن کریم بھی اسی شب قدر میں اللہ کے امر سے نازل ہوا کہ کوئی بھی کام اللہ کے امر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ بس باقی سارے امور بھی اس رات میں احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خود قرآن کریم کہ جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے انسان کے لیے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کے دیے ہوئے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اور اپنی زندگی کا رخ
قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق معین کرنا، اپنی زندگی کا پلان، اپنی زندگی کی ڈائریکشن قرآن سے لے کر بنانا، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور آخری آیت میں اس رات کی مزید تعریف کی جا رہی ہے۔ سلام، سلامتی ہے، سلامتی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی یہی شب قدر، جیسے کہ واضح ہو جائے گا۔ سلام ہی اشارہ ہے اس رات کی طرف، یعنی شب قدر کی طرف۔ سلامتی ہے یہ رات، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے طلوع کا وقت ہو جائے۔ مطلع وقت طلوع کو کہتے ہیں۔ طلوع کرنا یعنی نکل کر باہر آ جانا۔ کس چیز کی طلوع؟ یہاں سے مراد طلوع آفتاب نہیں ہے۔ شب قدر کی انتہا کب تک ہے؟ طلوع فجر کے وقت تک، یعنی اس وقت تک کہ جب نماز فجر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ شب تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ العلی العظیم۔